اعلان حرم علیہ الصلوۃ والسلام پر بآواز بلند صلوات آپ تمامی حضرات کی خدمت میں درخواست ہے مادر سرکار ابوالفضل بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہ کی سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات نظر فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا القاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين مللنا هذه إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد
قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوني استجب لكم. صلوات بھیجتے بآواز بلند. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور صلوات بھیجتے ہیں بلند. اللهم صل على محمد وآل محمد. بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جمال رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ جناب فاطمہ زہرا سلام ایک اور صلوات بلند فرما دیں شہزادی کے حضور. بی بی سلام اللہ علیہ کی نالے پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے فرش عزائے حسین پہ ہمیں بلا کے دنیا کے دوزخ میں رہتے ہوئے جنت میں آنا جانا سکھا دیا. اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے لکھنے دل کے ورق پر جملہ کہ یہاں سے لے کے قبر تک کام آنے والا ہے. شرح کیجئے گا تو کتاب بن جائے گی، ورنہ ایک جملہ ہے. اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے طوفانوں سے بھری ہوئی اس کائنات میں، طوفانوں سے بھری ہوئی اس کائنات میں
فرش عذاب بلا کے ہمیں کشتی یہ نجات میں بٹھا دیا. جو باہر ہے وہ ڈوب جائیں، جو دائر ہے کہہ رہا ہے اور پہلی بار کہہ رہا ہوں ایک جملہ. حیرت اس بات پر ہے کہ جس پر پوچھے ہوا کی گلی کے کتے جس پر بھونکے تھے وہ شیر خدا کے مقابلے میں مجھے فرق نہیں محسوس ہو رہا ہے کہ میں یہاں پڑھ رہا ہوں یا لکھنؤ میں. کیا ترقی کی ہے آپ نے, میرے مولا خوش رکھے اور ان بزرگوں کو صحت دے کہ جن کی محنتوں اور کوششوں سے آپ نے یہ جذبے حاصل کیے ہیں.
اور ان ماؤں کو سلام جنہوں نے ملاوٹ کا دودھ شیر خدا سے لڑنے. واہ 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 واہ. اور وہ کہتے ہیں صاحب شیر ایک ناصر بھائی کہہ دوں اجازت ہے مجمع بولے میں تاریخ کا ایک ادنا سا سیاح ہوں مسافر ہوں نچوڑ رہا ہوں تاریخ کو اور سوال کا جواب بھی دے رہا ہوں. علی نے تو عزت و احترام سے بھیجا تو آپ بھی احترام سے نام لیجئے. چلی آئی تو احترام سے بھیجا نہ آتی تو دیکھتے. یاد رکھنا میرے جملے کو یاد رکھنا. خدائے حسین کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں اس پوری دنیا میں شور مچ رہا ہے نظمیں آ رہی ہیں گیت گائے جا رہے ہیں اماں اماں اماں. ارے اتنی غیرت ہے تو کبھی یہ کیوں نہ کہا ہم فاتحہ پڑھنے جا رہے ہیں. قبر کا پتہ ہو تو جاؤ. ابو تراب کی دشمنی نے ایسی سزا دی کہ زمین نے بھی قبول نہ کیا. تمام دشمنوں پر تمام دشمنوں پر آپ کو ایک شرعی مسئلہ معلوم ہے اس صاحب سے پوچھئے گا. ابو تراب کے دشمن کا دھرتی پر چلنا حرام ہے. یہ بوجھ ہیں زمین پر. زمین آپ کا بوجھ ایسے اٹھاتی ہے جیسے شاخ پھول کو سنبھالے. جیسے گلشن میں شاخ پھول کو سنبھالے ہوتی ہے زمین ایسے آپ کا بوجھ اٹھاتی ہے. جب آپ قدم رکھتے ہیں تو زمین دعائیں دیتی ہے فخر کرتی ہے یا اللہ تیرا شکر ہے بو ترابی نے مجھ پر قدم رکھا. لیکن جب علی کا دشمن چلتا ہے تو زمین کہتی ہے معبود تیرے حکم سے مجبور ہوں ورنہ جی چاہتا ہے کہ ابھی اسے سمولوں ابھی اسے نکل جاؤں. تو علی کے دشمن کا زمین پر چلنا حرام ہے. یہ بوجھ ہے زمین.
زمین کے اوپر بوجھ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا مہین ہے علی کا دشمن کہ زمین بھی قبول نہیں کرتی. یہ تو ایک الگ کی دنیا ہے. اگر ہو سکا تو جب قدر نہ ہو خریدار ہوں تو پھر جو خزانے کی پوٹلی ہوتی ہے اسے کھولنے میں مزہ بھی آتا ہے. تو خریدار بیٹھے ہیں تو اس وجہ سے چند باتیں عرض کروں گا، لیکن بہت حساس اور سنجیدہ پورے وجود سے پڑھوں گا. بیمار رہنے لگا ہوں، دعا کیجئے مولا شفا دے دیں. تو لیکن یا من اسمہ دوا و ذکرہ شفا، زندگی کسی اور حوالے سے رخصت ہو اس سے بہتر ہے کہ اس ذکر میں سب. تو میں اپنے پورے وجود سے پڑھوں گا کہ حسین کی دکھیا ماں راضی ہو. بس آپ صرف توجہ رکھیے گا. عنوان ایسا ہے کہ 5 منٹ تک آپ خلاؤں میں پرواز کریں گے اور سیرا پکڑنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. لیکن اس کے بعد جب تھوڑی سی گتھی کھلے گی تو شاخ وجود پر گلاب کھلیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادعونی استجب لکم. اے میرے بندے مجھ سے دعا کر، اے میرے بندے مجھ سے سوال کر، اے میرے بندے مجھ سے طلب کر، اے میرے بندے مجھ سے مانگ، اے میرے بندے مجھ سے مناجات کر، مجھ سے فریاد کر. میری بارگاہ میں آ، میری جناب میں آ، میرے حضور میں آ، میری سرکار میں آ، درد دل بتا، کیفیت جان بتا، بتا کہ کس دلدل میں پھنسا ہے، بتا کہ مصیبتوں کے کس زندان کا قیدی ہے، بتا کہ کلفتوں کے کس قید خانے کا اسیر ہے، بتا کہ مجبوریوں کی کون سی زنجیریں تجھے جکڑے ہوئے ہیں. تو صحیح بتا تو صحیح. دل نکلا ہے، اجالے پھیلے ہیں، غیرت آ رہی ہے، ہاتھ بھی پھیلائے. کوئی بات نہیں، رک جا تھوڑی دیر، میں نے رات کا اندھیرا جب ساری دنیا سو جائے تو میری جناب میں آ جانا. میں نے یوں تو 5 وقت معین کر دیے ہیں، لیکن اختیار تجھے دیا ہے. اگر میرے بلائے ہوئے وقت پہ نہ آ سکے تو تجھے جب وقت مل جائے تو دن ہو آ جا، دوپہر ہو آ جا، سپہر ہو آ جا، شام ہو آ جا، آدھی رات ہو آ جا، پچھلا پہر ہو آ جا، 24 گھنٹوں میں کسی وقت آ جا. میری سرکار میں آ، میرے دربار میں آ، کبھی بھی آ، مجھے سلائے دے گا، جاگتا ہوا پائے گا. گھر میں زوجہ موجود ہے مگر کسی پہ اس کی آنکھ لگ گئی، لیکن بیٹا رات کو 2 بجے آیا. جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا پہلی آواز آئی ماں کی، بیٹے آ گئے. اللہ کہہ رہا ہے میں ماں سے
مجھے اونگ آتی ہے، جب تمہارا جی چاہے چلے آؤ، میرے لیے نیند نہیں، میرے لیے اونگ نہیں، تو نیند کیوں نہیں، اونگ کیوں نہیں، انشاءاللہ بے چین ہو جائیں گے۔ موالوں کے لیے جملہ ہے، معبود تجھے نیند کیوں نہیں آتی، تجھے اونگ کیوں نہیں آتی؟ اللہ نے کہا پہلی وجہ تو یہ ہے کہ میں خالق و مالک ہوں، دوسرا سبب یہ ہے علی جیسے بندے کا خدا ہوں۔ وہ علی جو بندہ ہو کے پوری زندگی میں صرف ایک رات سوئے، وہ بھی اپنے لیے نہیں، میرے لیے۔ ناصر بھائی کے پرانے دوست مرحوم جعفر لکھنوی، جعفر جلال پوری کا ایک شعر یاد آ گیا، ایک رات کا سونا تھا کھرا کتنا وہ سونا، ایک رات کا سونا تھا کھرا کتنا وہ سونا، خالق تھا خریدار بشر بیچ رہا تھا، خالق تھا خریدار بشر بیچ رہا تھا۔ تو آپ کی محبتیں ہمارے عزیز برادر مولانا سلمان حیدر صاحب قبلہ نے دن میں 40ویں کی مجلس کا وعدہ لیا تھا، اور پھر ہمارے عزیز دل محمد علی ناصر بھائی کے بھانجے، تو جی اچھا ناصر بھائی ان کے ماموں ہیں، وہ ان کے ماما ہیں۔ تو محمد علی نے کہا کہ آپ آ رہے ہیں، تو اتفاق یہ کہ یہ 2 دن ہمارے پاس تھے، تو ہم نے کہا کہ بھائی محبت کرنے والوں ہی میں گزار دیں گے، تو رکھیے گا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو آؤ مجھ سے سوال کرو، کیونکہ میری بارگاہ بند نہیں ہوتی، یا تالا نہیں لگتا، نہ لکھنے کا نہ ملنے کا ٹائم ہے، اتنے بجے سے اتنے بجے آؤ گے، لائن لگا کے آؤ گے، جب امداد ملے گی، نہیں کبھی بھی آ جاؤ، نہیں آ سکتے ہو بستر پر پڑے ہو، ہم وہاں بھی سن لیں گے، وہاں کی بھی فریاد سن لیں گے، تم کہو تو صحیح، فریاد تو کرو۔ اللہ کی قسم یہ شان عطا اور یہ انداز 2 ہی درباروں میں دیکھی، یا اس کا دربار کبھی بند نہیں ہوتا، یا حسین بس کہیے تو جملہ بدل کے کہہ دوں، اصل میں نام 2 ہیں دربار دو شعر پڑھ دوں؟ شعر کا نام لیتا ہوں تو آپ تو بالکل کھل اٹھتے ہیں۔ سنیے، پڑھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ 20 سال پہلے والے دور میں پلٹ آؤں۔ بچوں تم تو اس وقت بہت چھوٹے رہے ہوگے، اب جوان ہو گئے ہو ماشاءاللہ، اور ہم بڑھاپے کی طرف مائل ہو گئے ہیں، لیکن اس زمانے میں آڈیو
کا دور تھا. وہ ویڈیو اگر تم دیکھتے ہو اس زمانے میں اتنی ترقی ہوتی تو تمہیں اندازہ ہوتا کہ کیا دور تھا اور کیسے پڑھا جاتا تھا. اب تو ساری کائنات کایا پلٹ ہو گئی ہے. اب نہ وہ عقیدتیں، نہ محبتیں، نہ وہ ورنہ پہلے محفل میں بیٹھ کے لوگ داڑھیں مار مار کے روتے تھے مولا کی فضیلت کے اشعار سن کے. آہو کے اثر دیدہ نم جاگ رہے، آہو کے اثر دیدہ نم جاگ رہے ہیں، یعنی ابھی شبیر کے غم جاگ رہے ہیں. آہو کے اثر دیدہ نم جاگ رہے ہیں، یعنی ابھی شبیر کے غم جاگ رہے ہیں، یعنی ابھی شبیر کے غم جاگ رہے ہیں. ہر ایک کو عرفان کہاں کر وہ بلا، ہر ایک کو عرفان کہاں کر. دوسرے مصرے کی نوعیت اور ٹیکنیک ملاحظہ فرمائیے. ہر ایک کو عرفان کہاں کر وہ بلا کا. دنیا ہے بڑی، لوگ ابھی کم جاگ رہے ہیں. یہی پوچھا جائے گا عراق کیوں گئے تھے؟ اگر جاگ رہے ہوتے تو سلام کرتے پوچھتے نہیں. عرفان کہاں کر وہ بلا کا. دنیا ہے بڑی، لوگ ابھی کم جاگ رہے ہیں. دیکھیے دروازہ دل کو بات کیجیے، صفحہ جا پر لکھیے دنیا ہے بڑی، آہو کے اثر دیدہ نم جاگ رہے ہیں، یعنی اب شبیر کے غم جاگ رہے ہیں. ہر ایک کو عرفان کہاں کر وہ بلا کا. دنیا ہے بڑی، لوگ ابھی کم جاگ رہے ہیں. راتوں کو جو جاتا ہوں ازا خانہ شہ میں، راتوں کو جو جاتا ہوں ازا خانہ شہ میں، محسوس یہ ہوتا ہے عالم نشین بزرگوں ذرا ایسے کر دو تو مجھے بھی لگے کہ ہاں میں کچھ پڑھ رہا ہوں. دنیا ہے بڑی، لوگ ابھی کم جاگ رہے ہیں. راتوں کو جو جاتا ہوں ازا خانہ شہ میں، محسوس یہ ہوتا ہے عالم جاگ رہے ہیں. محسوس یہ ہوتا ہے عالم. تاریخ کو نچوڑ رہا ہوں یہ کہہ کے کیا شیر نے خیموں کا دلایا. یہ کیا شیر نے خیموں کا دلایا. سب چین سے سو جائیں کہ ہم سب چین سے سو جائے کہ ہم جاگ رہے ہیں. اب موضوع ہو گیا ہے تو وہ جملہ جو سب کے موبائل میں ہے دوہرا دوں.
साहब अब्बास कहते किसे? तो हर चेहरे पर कितनी आंखें होती हैं? तो 9 लाख लश्कर की कितनी आंखें हुई? 18 लाख। जो 18 लाख से जो 18 लाख आंखों से उसे अब्बास कहते आज मेरे बच्चे बहुत खुश हज़रत हुए आका होंगे। अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर बावाज़े बुलंद सल्लल्लाहु जनाब सकीना बिन्तुल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर बावाज़े बुलंद बच्चे हमारे भी छोटे हैं तो बच्चों को इतना शऊर तो होता नहीं, तो कहीं भी जाते हैं तो बाबा वो वाली मजलिस पढ़िएगा 18 लाख आंखों में। तो आज जो है वो खुश हो जाएंगे, क्योंकि हमेशा शिकायत करते हैं आपने वो नहीं पढ़ा। चाहे हम जो भी पढ़ दें उनकी समझ में नहीं आता, ये नहीं पढ़ा आपने जो 18 लाख आंखों से नहीं। तो अब अल्लाह चाहता है बंदा दुआ करे, है ना? बंदा मांगे। फिर सुनिए, तैयार होके बैठिए, समेट ली ताकत? तैयार हैं? अभी नहीं समेटी? समेट ली? ठीक है। बाजुओं की मछलियों को जगा लिया, तकल्लुफ के धागों से हाथों को आजाद कर लिया। तकल्लुफ के धागे, पढ़ू दूंगा। अल्लाह ने कहा मांगो, मांगो, जरूरत है मांगो, जरूरत है मांगो। अल्लाह ने कहा जरूरत है मांगो, मांगो लूटो नहीं। पालिता ने मांगो लूटो नहीं, बेशक बेशक मांगो लूटो नहीं, चाहे खजूर हो चाहे बाग हो।
قطرے کو لینے کے لیے دریا بی بی فاطمہ آتی ہے، اس ورشے آزا یہ معجزہ دیکھا نہیں جاتا، کہیں قطرے کو لینے کے لیے دریا کون قطرے کو لینے کے لیے دریا نہیں جاتا، فقط یہ سوچ لیتے باغ زہرا چھیننے والے جہاں ملتا ہو بے مانگے باہر لوٹا۔ جہاں ملتا ہو بے مانگے آخری بات عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ کل اگر چاند ہوا تو انشاءاللہ جشن، اور اگر نہیں ہوا تو اسیر بغداد کا ماتم انشاءاللہ تابوت امام برآمد موسیٰ ہوگا۔ کاظم علیہ السلام پر بآواز بلند صلوات۔ ایک بات حضرت جناب ابو طالب علیہ السلام پر بآواز بلند صلوات۔ اب محمد علی نے کہا تھا کہ ایسے پڑھیے گا جیسے کربلا میں پڑھتے ہیں، تو پڑھتے کیا ہیں وہ تو پڑھواتے ہیں، لیکن اب آج ایک بات وہ پڑھنے جا رہا ہوں جو کبھی وہاں پڑھی تھی میں نے۔ اجازت نعرہ حیدری۔ بچوں تیار ہو جاؤ، تمہارے لیے پڑھتا ہوں، بڑوں کے لیے تھوڑی پڑھتا ہوں، بے شک بے شک۔ یہ تو ہمارے بزرگوں کو سنے ہوئے ہیں، تو آپ لوگوں کے لیے پڑھتا ہوں۔ اللہ چاہتا ہے بندہ مانگے، سوال کرے، تو اب آغاز کائنات سے لے کے اب تک دنیا جہاں سے اسٹارٹ ہوئی ہے وہاں سے لے کے مانگنے والوں کی اس لمبی چوڑی بھیڑ میں اور صفوں میں سب کے سب ایک ہی مرتبے کے نہیں ہیں۔ واہ بے شک بے شک، واہ بے شک۔ ان میں تقسیمات مدارج ہیں، تقسیمات مراتب ہیں۔ بے شک۔ پہلا گروہ جو بہت بڑا ہے، بہت بڑا پہلا گروہ، اس گروہ کا کام ہے صرف مانگنا، واہ لاؤ لاؤ، واہ واہ بھائی واہ، بلائے جاؤ، لاؤ۔ تو جو بڑا گروہ ہے اس کا کیا کام ہے؟ صرف مانگنا، وہ دینا نہیں جانتا۔ جبھی تو کہا تھا کہنے والے نے کہ مال اسلام نے بانٹا تو چلی بھیڑ کی بھیڑ، خون اسلام نے مانگا تو بات کر نکلے۔ تو اس میں جو بڑا گروہ ہے، میں اپنے بڑوں سے بھی یہاں دعائیں چاہوں گا، نچوڑ رہا ہوں صدیوں کی تاریخ کو، جو کتابیں پڑھی ہیں، جو اللہ نے توفیق دی ہے، تو پڑھ کے رزلٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں نچوڑ کے، کیونکہ آپ مجھے اپنا وقت دیتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو میرا بھی کچھ فریضہ ہے کہ میں جو جانتا ہوں آپ تک پہنچاؤں۔ تو اس لمبی چوڑی بھیڑ میں بڑا گروہ وہ ہے جس کا کام ہے صرف مانگنا۔ یہ گروہ کون سا ہے؟ یہ امتوں کا گروہ، یہ گروہ ہے امتوں کا گروہ۔
تو امتوں کا کام ہے مانگنا، یہ گروہ بڑا ہے. اس کے بعد ایک گروہ ہے چھوٹا سا. ایک گروہ ہے چھوٹا سا. اس گروہ کے دو کام ہیں. یہ گروہ کبھی مانگتا ہے کبھی قبول کرتا ہے. اگر پورے وجود سے آپ کھڑے ہو جائیں، میں اتنی بڑی بات کہتا نہیں، آپ مجھے خاموش ہو کے سن لیں، آپ کا سننا میرا شرف ہے. میں اتنی بڑی بات کہتا نہیں، مگر نتیجہ اتنا بڑا دینے جا رہا ہوں کہ پورے وجود سے بھی کھڑے ہو جائیں تو شاید اس کا حق ادا نہیں ہوگا. پہلا گروہ وہ ہے جس کا کام ہے صرف مانگنا. دوسرا یہ جو چھوٹا گروہ ہے اس کے دو کام ہیں. یہ کبھی مانگے گا کبھی قبول کرے گا. یہ کبھی مانگے گا کبھی قبول کرے گا. تو یہ مانگتا کب ہے، یہ قبول کب کرتا ہے؟ جب ہم جیسے فقیر اس کے دروازے پر دامن پھیلا کے جائیں تو یہ قبول کرتے ہیں. لیکن جب انہیں عباس کی ضرورت جب ہم جیسے غریب، ہم جیسے فقیر ان کے دروازے پر کھڑے ہوں، یا علی زر دے دو، یا علی گھر دے دو، یا علی مال دے دو، یا علی اولاد دے دو، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ قبول کرتے ہیں. اور جب انہیں عباس کی ضرورت ہوتی ہے اب کہوں جملہ، ماشاءاللہ میرے نوجوان بچے اتنے حسین ہیں، میں تو تم پر فدا ہو گیا. بس سنو، عباس کسے کہتے ہیں؟ جب نفس اللہ میں تمنا جاگی، جب نفس اللہ میں تمنا جاگے، جب ید اللہ پھیلے، جب نفس اللہ میں تمنا جاگے، جب ید اللہ پھیلے اور لطف اللہ ہو، اس کے بعد جو ملے اسے عباس کہتے ہیں. نہیں، پھر بدلتا ہوں فکرہ. چھوٹے آقا کا ذکر ہے، جب تک نشہ بلا میں جھومے، جب تک ذکر عباس کا مزہ کیا ہے. خزانہ قدرت کے قیمتی نگینوں کو عین اللہ نے دیکھنا شروع کیا. خزانہ قدرت کے قیمتی نگینوں کو عین عبد نے نہیں، عین اللہ نے دیکھنا شروع کیا. یہ نگینا، یہ قدرت کے انمول نگینوں سے بھرے ہوئے خزانے میں جس نگینے پائے اللہ ٹھہر جائے، اس نگینے کا نام ہے
لشکر لشکر بستر بستر لنگر لنگر جنگ خیبر نبی ہے سب سے بہتر بوزر بوزر میسم میسم کمبر کمبر کس نے چیرا کل اکثر سارے بولو ہاتھ اٹھا کر جو یہ بولے رحمت اس پر جو نہ بولے لعنت جو نہ بولے لعنت اس پر کل ایمان علی حق بے شک نہ ہو گئی عظمت آقا عباس علیہ الصلوۃ والسلام پر بآواز بلند صلوات عظمت جناب سکینہ بنت الحسین علیہ الصلوۃ والسلام پر بآواز بلند صلوات بس اب ایک جملہ سنیے صاحب، یہ جملہ آپ کے لیے، خزانہ قدرت کا الماس عین اللہ کی تلاش، اس کا مطلب عباس باپ کی طلب کا نام نہیں، خدا کے انتخاب کا نام۔ خدا کے انتخاب کا نام سبحان اللہ، بہت اچھا، بہت خدا کے انتخاب کا نام ہے، کیونکہ مارکے تھے دو، ایک مارکا تھا خیبر میں علم گاڑنا، دوسرا مارکا تھا پانی، خیبر آپ کا علم گاڑنا، تو دو حیدر بھی چاہیے، دو حیدر بھی چاہیے تھے، تو نام بدل بدل کے آئے، مگر اوصاف میں سب حیدر تھے، ایسے حیدر کہ سورج اپنے شباب پا اجالے پھیلے ہوں، مگر چہرے پر نقاب ڈال لے تو لوگ یہ کہہ کے حیدر آ گئے۔ تو اب یہ دو گروہ، آخری بات، یہ دو گروہ، پہلا کون سا بچوں؟ جس کا کام صرف مانگنا ہے، بس لائے جاؤ کھلائے جاؤ، ہے نا؟ اچھا، کھایا اور چل دیے، دنیا کہتی ہے آپ بھی تو کھاتے ہیں مجلسوں میں، جی ہاں، اپنے کو ہم سے نہ ملانا، تم نے کھایا اور چل دیے، یہاں سب نے کھایا اور بیٹھے ہیں، ابھی کھانا ہی تو چل رہا تھا، تو ہے نا، تو چاہتے تو کھا کے نکل لیتے، کوئی پوچھنے والا تھوڑی تھا، مگر یہ ان میں نہیں ہے جو کھائیں اور چل دیں۔ تو یہ تو جملہ کہوں، ابو سفیان والے نہیں ہیں، ابو طالب والے۔
مدد یا علی مدد یا علی خوش رہیے آپ بات کو سمیٹ دیا تو پہلا کرو وہ جس کا کام مانگنا دوسرا کرو وہ مانگنے کے لیے شرط یہ ہے کہ معیار والا ہو بے شک بے شک تو مانگے گا باقی کچھ نہیں انتہا یہ ہے کہ جنت بھی نہیں مانگے گا جنت کیا مانگے جنت اس کا صدقہ ہے بے شک جنت تو اس کے معیار کی چیز ہے جو مانگے وہ تو یہ کہی چکا ہے کہ معبود تجھے سجدہ نہ شوق جنت میں کرتا ہوں نہ خوف دوزخ میں کرتا ہوں سجدہ اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق سجدہ تو میرے مولا اجازت ہو تو آپ ہی کا جملہ آپ کے حضور نظر کر دوں آپ کو یہ شیعہ نہ شوق جنت میں مانتے ہیں نہ خوف دوزخ میں مانتے ہیں اس لیے مانتے ہیں کہ آپ اس لائق ہیں کہ آپ کو مانا جائے بہت عرفانی بات کہہ گئے بہت عرفانی بات ہے اس کی دلیل ہے اس کی ابن قوا دلیل ہے کہ انگلیاں کاٹ دی ایک ہاتھ سے کٹی ہوئی انگلیوں کو سمیٹا اور اب جب بازار میں نکلے تو گوالی جو فاتح خیبر گوالی جو عذاب دوزخ سے چھڑانے والا گوالی جو سوار دوشے پیغمبر لوگوں نے تزکیہ کی انگلیاں بھی کاٹ دی قصیدے بھی پڑھائے کیا کروں محبت سے مجبور اور اس میں بھی احسان ہے دنیا میں سزا دے کے وہاں سے بچا لیا حسن مجتبہ گزر رہے تھے سلام و فرزند رسول پر آقا گزر رہے تھے عاشق کو اس حال میں اپنے بابا کا قصیدہ پڑھتے دیکھا رحمت پروردگار کے مظہر ہیں دل پسیج گیا آئے دور کے بابا کسی کی انگلیاں کاٹی ہیں کہاں کہ وہ تو آپ کے قصیدے بابا بس ہم چاہتے ہیں کہ کٹھی جو اسے سزا مل گئی اب جو اس نے عبادت کی ہے جاؤ اسے بلا لو ہم تمہارا دل نہ توڑیں گے جناب حسن مجتبہ دورے آپ دیکھ رہے ہیں ایک چاہنے والے کو ڈھونڈنے کے لیے حسن دورے ہمیں لاوارث نہ سمجھنا ہم کہیں بھی ہوں گے ہمارا مولا ہمیں ڈھونڈنے لے گا آئے بازو پکڑا لے کے آئے
حضرت نے کہا ابن کوہ اپنی کٹی ہوئی انگلیوں کو اسی جگہ پر رکھ. واہ واہ وہ رکھتا گیا. واہ 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 واہ. اور کسی ڈاکٹر یہاں تو ڈاکٹر سن گے. ذرا بتائیے ڈاکٹر صاحب آپ نہیں ہیں؟ ابھی ملاقات ہوئی تھی کسی سے. 3-4 ہے یہاں پہ ڈاکٹر. ہاں ماشاءاللہ بہت مطلب کٹی ہوئی انگلیاں اتنی دیر کے بعد انہیں جوڑ کے واہ واہ. اور ٹھیک کرنا ذرا میڈیکل سائنس سے پوچھیے ہے جگرا. لیکن جو آدم کی مٹی کو گوندھتا ہو تو خود بھی نہیں. ابن کوہ سے کہا واہ واہ رکھ لو انگلی کو انگلی کی جگہ. واہ واہ رکھ واہ. لیا تو کہا کہ دیکھو اب جو دیکھا واہ. فٹ فاٹ بالکل صحیح سلامت. واہ واہ واہ. بالکل چل رہا. حیدری 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 یا علی مدد یا. آپ نے غور فرمایا پہلے سزا دی اور اس کے بعد جزا دی. واہ واہ. نواز دیا. بے شک. ہائے کہہ دوں جملہ ارشاد. بسم اللہ بسم اللہ. تیار ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قصیدوں کا یہ مجلسوں کا یہ گریے کا یہ فضائل کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ جانتے کیا ہے؟ سزا یافتہ آدمی پھر سے بحال ہو جاتا ہے. جسے سزا مل جاتی ہے وہ بحال ہو جاتا ہے. تو یہ ہے کہ ایک گروہ وہ ہے. دیکھیے اسی گروہ کا 1 گھنٹہ ہو گیا اور گروہ اتنا خطرناک ہے کہ آگے ہی نہیں بڑھنے دے رہا ہے. اس کا کام صرف مانگنا ہے. تو یہ مانگتا ہے. دوسرا گروہ وہ ہے جو مانگتا بھی ہے قبول بھی کرتا ہے. اب ایک تیسرا گروہ بھی ہے. یہ گروہ کس کا ہے؟ اسی پہ بات تمام ہو جائے گی، باقی کل پڑھوں گا. تو تیسرا گروہ کون سا ہے؟ تیسرا گروہ ہے انبیاء کا، رسولوں کا. اہل معرفت انشاءاللہ کھل اٹھیں گے کیونکہ معرفت کی بات ہے. تو وہ انبیاء کا اور رسولوں کا گروہ ہے. اب اس گروہ سے جو کبھی مانگتا ہے کبھی قبول کرتا ہے. نبیوں کے گروہ سے رشتہ یہ ہے کہ جب انبیاء دعا مانگتے ہیں تو یہ ان کی دعاؤں میں وسیلے کا کام ہے. ان کی دعاؤں میں یعنی آدم کی توبہ تو ان کے وسیلے سے نوح کا بیڑا پار لگے گا تو ان کے وسیلے سے ابراہیم کے لیے دریا میں رستہ بنے گا تو ان کے وسیلے سے موسیٰ کے لیے دریا میں رستہ بنے گا تو ان کے وسیلے سے ابراہیم کے لیے آگ گلزار ہوگی تو ان کے وسیلے سے محمد کی مشکلیں حل ہوں گی فقرہ کہوں ارے خیبر میں مرحب کے قہر سے صحابہ بچیں گے تو ان کے وسیلے سے ورنہ مرحب کا قہر تو سب کو سلائی دیتا.
کمزور دل کے مسلمان تھے بیچارے. کمزور دل کے مسلمان. اگر کوئی ذرا سا کان کے پاس زور سے بول دے تو بے ہوش ہو جائے. اہل بیت کا تمام دشمنوں اور یہ علم لے کے جا رہے تھے تو کہاں سرداری, کہاں علمداری اور کمزور بازو تھے اس لیے علم بھی سنبھال نہیں پاتے تھے, پھینک کے بھاگ آتے. کمزور کمزور بازو تھے, سنبھال نہیں پاتے تھے تو پھینک کے بھاگ آتے تھے. علم میں ایسی کیا طاقت تھی کہ وہ نہ سنبھال سکے؟ علم کی طاقت پوچھتے ہو؟ علم کی اتنی طاقت ہے کہ تمہارا نکاح تو ہونے سوچئے گا. جب عالم میں اتنی طاقت ہے نکاح توڑ دے تو عالم اٹھانے والے دینے کی طاقت اجتہادی کہ خدا ان کو غریق رحمت کرے. عجیب جملے کہتے تھے کہ نبی ہاتھوں علی کو بلند کر کے بتانا کیا چاہتے تھے؟ وہ بتانا یہ چاہتے تھے کہ بستر ہمارا ہوگا, سوئے گا علی, چادر ہماری ہوگی, اوڑھے گا علی, کھڑے صنم گرائے گا علی, گرے علم اٹھائے گا علی, اسلام کو نفاق سے فراق دے گا علی, نکاح کریں گے ہم, طلاق دے گا. مسجد میں شہادت, مسجد میں شہادت, میں ولادت, میں ولادت, چل میں ملیں گے, چل میں ملیں گے, میں ملیں گے, میں ملیں گے, چل میں ملیں گے. دین کا گاڑا کس نے؟ ماشاءاللہ. پتھر پہ علم دین
غور فرمائے تو اسلام کو نفاق سے فراق دیں گے علی. بہت اچھے بھائی، بہت اچھے. نکاح کریں گے ہم واہ بھائی واہ. اللہ دے گے علی. اہل بیت نہ تمام دشمنوں پر، کائنات نہ تمام دشمنوں پر. اس کا ایک فلسفہ ہے، بچوں سمجھ لو، 1 منٹ کے اندر سمجھ لو تاکہ کوئی کانٹا ذہن میں نہ رہ جائے. دیکھو نکاح کا تعلق جو ہے نا قبول سے ہوتا ہے، ایکسپٹنس، قبول. تو قبول زبان نہیں کرتی، قبول کرتا ہے نفس. بے شک بے شک. ٹھیک ہے، قبول کرتا ہے نفس. اسی وجہ سے خاتون شریک حیات ہوتی ہے، بے شک. کیونکہ صرف زبانی اقرار جو ہے وہ مذہب میں قابل نہیں قبول. نہیں ورنہ تو ابو سفیان سے بڑا مسلمان کون ہے؟ تو یہ جو اقرار ہے نکاح کا قبول، اس کا تعلق ہے نفس سے، یعنی نفس نے اسے اپنی زوجہ تسلیم کیا. بے شک. اور نفسی ہی کو جہاں اقرار کی اجازت ہے وہیں نفسی ہی کو طلاق کا حکم اختیار ہے. نفسی ہی قبول کر سکتا ہے اور نفسی ہی طلاق دے سکتا ہے. اب پوچھو دنیا والوں سے جنہوں نے موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں علی کو نفس رسول کیوں لکھا؟ فقہی مسئلہ ہے کہ میں نے بیان کیا، علی کو نفس رسول کیوں لکھا؟ بھائی واہ. موٹی موٹی کتابوں میں دبلے دبلے لوگوں نے دبلے دبلے لوگوں نے موٹی موٹی کتابوں میں علی کو نفس رسول کیوں لکھا؟ وہ کہ یہ تو ہمیں بھی نہیں پتہ کیسے لکھ گئے. لکھ نہیں گئے، لکھوایا گیا. جیسے فرعون کے دربار میں موسیٰ پل نہیں گئے، اللہ نے ایک نظام کے تحت موسیٰ کو پلوایا. ویسے ہی تمہاری کتابوں میں علی کے فضائل لکھ نہیں گئے، اللہ نے لکھوائے. بس ہم ان کتابوں میں علی کے فضائل دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے فرعون کے دربار میں موسیٰ کھیل رہے ہیں. تمام ہو گئی بات، ورنہ تم کہاں اور علی سے عشق کہاں، یہ تمہارے بس کا ہے ہی نہیں. نہیں ہے یہ تمہارے بس بے کا. شک بے شک. تم دوسری مٹی کے بنے ہو. علی کا عشق فاضل تینت کے آئے لیے. بے شک بے شک. یہ خلیجوں کی مٹی سے، کھاڑیوں کی مٹی سے اہل بیت نہ تمام دشمنوں پر، اور کائنات نہ تمام دشمنوں پر. بے شمار علی علیہ السلام کا عشق، یہ آپ کے دل میں محبت ہے، خوش ہو رہے ہیں. تو اب فرشتے بھی آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ کا خاندان کیا ہے،
کہ علی کی محبت، ناصر بھائی جملہ کہہ رہا ہوں، مولانا جملہ کہہ رہا ہوں، علی کی محبت ایک ایسا سرٹیفکیٹ ہے جو اس دنیا میں بھی چلتا ہے اس دنیا میں۔ بے شک تو یہ تین گروہ ہیں، ایک وہ ہے جو خالی مانگتا ہے، آپ سے محبت ہے تو آپ کے ساتھ ہم بھی مسکرا لیں۔ علی کا دشمن ہے ہی ایسا کہ اسے صرف ہنسی میں اڑائیے۔ پہلا گروہ ہے مانگنے والا، اب اس میں مانگنے والے بھی ہیں، مانگنے والیاں بھی ہیں۔ مانگنے والے بھی ہیں اور مانگنے والیاں بھی ہیں۔ تو مانگنے والے کچھ حساب کتاب کر کے دور نزدیک سے جوڑ توڑ کر کے رشتہ دار ہو گئے، اور کچھ مانگنے والیوں کو گھر کے اندر پہنچا دیا۔ مگر جو خدیجہ ہیں وہ کوئی نہیں، کیونکہ باقیوں میں اور خدیجہ میں فرق ہے۔ مانگنے والیوں کو اسلام نے پالا، خدیجہ نے اسلام کو۔ عظمت شہزادی جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ پر بآواز بلند صلوات۔ عظمت شہزادی جناب ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پر بآواز بلند صلوات۔ تو کہاں یہ کہاں وہ، تو ان میں ایک ایسی تھی جو کہتی تھی کہ میرا بس نہیں چلتا کہ میں زہرا کو الٹی چھری سے ذبح کروں۔ یا علی یا علی یا علی، اہل بیت نہ تمام دشمنوں پر، شہزادی نہ تمام دشمنوں پر، بے شمار لعنت، بے شمار لعنت۔ میں نے پتہ نہیں کیسے یہ جملہ کہہ دیا اور کہہ لے گیا، اور آپ سن لے گئے۔ میرا بس نہیں چلتا میں حسین کی ماں کو الٹی چھری سے ذبح کر دوں۔ بس قاتل زہرا اور قاتل حسین میں یہی فرق ہے کہ زہرا کو جو قتل کرنا چاہتی تھی، قتل تو ہوئی زہرا، مگر اس کا یہ حوصلہ نہ نکلا، مگر حسین کے قاتل کا یہ حوصلہ نکل گیا کہ خود خنجر سے حسین کی جلدی ہے کہ باقی ضربوں سے کاٹا ہے، بھائی جس رات جس دن کوئی مہمان گھر سے جاتا ہے نا، اب تک دنیا ہی بدل رہی ہے، ورنہ میرے بچپن میں میرے بزرگ جانتے
کوئی ایک مہمان پردیس جاتا تھا تو وہ رات گھر والوں کے لیے بڑی اداسی ابھی پتہ نہیں کہاں پہنچے ہوں گے. لوگ بیٹھ جاتے تھے باتیں کرتے رہتے تھے عورتیں بیٹھ جاتی تھی پتہ نہیں کہاں پہنچے ہوں گے. اور جب تک خیریت کا خط نہیں آ جاتا تھا جب تک گھر میں کسی کو چین نہیں ملتا میں سوال کرتا ہوں بیٹیاں رکھنے والوں سے ذرا بتاؤ آج کی پہلی رات بھیا کہاں پہنچے ابھی عباس کے حجرے میں ہم کہاں پہنچے بلند ہو گئی آوازیں خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم میں کربلا حسین علیہ السلام کے ہائے کیا کیا رونے والے ہیں کیا کیا پوچھا دینے والے سوموارو یہ غم حسین ہے عزائے امام ہے تڑپ کے روئیے گا ملن کے روئیے گا بے چین ہو کے روئیے گا. بس دو منظر آج پڑھوں گا زیادہ نہیں اور حالانکہ محمد علی نے کہا تھا کہ مصائب زیادہ پڑھ دیجیے گا لیکن آپ کی محبت میں فضائل میں زیادہ وقت دے دیا تو مصائب زیادہ دیر نہیں پڑھوں گا مگر کوشش یہ رہے گی وہ توفیق دے کہ ایسا پڑھوں وہ توفیق دے کہ بس آپ بے چین ہو جائے. اور بہت جب کل کی رات گزری ہے نا یہ حسین کا بڑی بے چینی کی رات گزری ہے. رابی کہتا ہے کہ حسین گھر میں نہ رکتے تھے کبھی نانا کے مزار پر کبھی ماں کی لہر پر نانا واقع نباتے رہا اماں خدا تیرا اور تمہارا حسین اتنا اکیلا آئے کیسے پڑھے اللہ غیرت آرے میں نانا تمہارا حسین اتنا اکیلا ہو گیا کہ جس کا باپ ابو خراب ہوئے اس کے رہنے کی جگہ دنیا میں نہیں ہے. اے نانا کہ تمہاری قبر میں اتنی جگہ باقی نہیں ہے کہ اپنے حسین کو چھپانا. اور پھر بقی جاتے تھے اور لوگ کہتے تھے صدمہ جانے کا نہیں ہے صدمہ تو یہ ہے کہ تمہاری قبر پر چراغ کون لگائے. لیجیے 28ویں کا دن آیا حسین نانا کے مزار سے رخصت ہوئے. جا میرے بھائی حسین بتا دینا کہ نوازہ کس کو ہے. ماں کی لہر پر گئے اماں الوداع جاؤ میرے لال پیچھے پیچھے آتی ہوئے کیونکہ تم نازک بدن ہو اپنے بالوں سے تمہارے مختل کو صاف کروں گی. میر انیس کہتے ہیں کہ ابھی حسین چلے تھے کہ قبر زہرا سے آواز آئی میرے لال عباس کو بھیجو. حسین نے کہا عباس نے کہا کر کیا حکم میں کوئی ماں بلا رہے عباس سے جھکائے پائی نے پائے قبر آئے سر جھکا کے ساتھ پر بیٹھ گئے. شہزادی کیا حکم ہے؟ میر انیس کہتے ہیں قبر زہرا
میرا شبیر ہے اب تیرا حوالے بیٹا کوئی غربت میں سے مار ڈالے بیٹا آگے بڑھے بیٹا دیکھا کہ 4 برس کی مچھی بولتا ہو رہے اصل کامے چلیا رہی ہے حسین آگے بڑھے سونا چاہی آگے رکھتی ہے سونا میں ہاتھ جوڑے میں نہیں کرتی ارے بابا بے قرار ہو گئے رب گئے خدا کسی غم میں نہ لائے میں 1 منٹ میں مجلس تمام میں سو گوارو حسین نے سہرا بی بی کو گلے سے لگایا سہرا بیمار ہو گئی یہی رہو سہرا بابا کو جانے کو بیٹی لیکن اصل میں جناب علی اکبر جناب سہرا کو بہت چاہتے ہیں اچھا بھائی بہنوں کا رشتہ بھی بڑا عجیب ہوتا ہے اللہ نہ کرے کوئی بہن پہنچے ہو حسین جانے والے ہونے کو بہت چاہتے تھے تو سغرا کے ذہن میں 2 باتیں میں نے کہیں دیکھا تو نہیں لیکن میرا دل کہتا ہے بی بی کے دل میں 2 باتیں تو ضرور رہی ہوں گی سب بھول جائے مگر بھیا اکبر تو میں تیرا پاس تو قبول ہے روایت کہتی ہے کہ زہرا بڑی بے چینی میں رہنے لگی ادھر اکبر میدان میں گئے کلیجے پسینہ اکبر گھوڑے سے گرے ہاتھ پھیلنے کھاتا پہنچا ایک ہاتھ سینے پر 2 ہاتھ سے منچی کی ابھی اب تو یاد ہی میں کے مرضی کہتی 18 برس کا کرے گا حسین کے ہاتھوں کا بھگوانا جاری کرو اکبر نے حسرت کی نگاہوں سے باپ کو دیکھا اور ان کی آواز بابا کچھ کہنا چاہتا ہوں کٹاؤ میں نے سہرا سے وعدہ کیا تھا سہرا اگر زندہ رہا تو تمہیں لینے آؤں گا لیکن اب تو جانا پاؤں گا چاہتا ہوں جاتے جاتے دیکھ لوں سہرا کس حال میں آئے حسین نے انگلیاں اٹھائی اب جو اکبر نے دیکھا سہرا گھر کی چوکھٹ پر سر کو رکھے آہستہ آہستہ کہہ رہی ہے بھیا اکبر کب آؤ گے ارے جب سہرا مر جائے واہ حسینہ
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم لعنه والظالمين ولما محمد وآله آخر التابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي زادت الحسين صلواتك عليه والشائعات والضائعات والطاعات على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام في الدنيا وشفاعته في الآخرة اللهم اجعلنا من الباكين في عطاء الحسين عليه السلام یا امام زمان آپ کی خدمت میں آپ کے گزرنے والے کا پرسار چاہنے والے پیش کرتے مولا اسی مجمع میں آپ کہیں ہوں گے خطاؤں کو معاف کرتے جاؤ رسول اور ہمیں اپنی ملا اور اپنے جد کی ملا عطا کر دو بہت بڑھیا السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابن